کو اختیار کیا جائے۔ 22ویں پارے کی ایک آیت ہے، فلا وربک تیرے رب کی قسم کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ نہ دوسری آیت ہے، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جہاں اللہ کا فیصلہ آ جائے وہاں وہ اپنی مرضی کے مطابق کچھ کرے۔ اسی طریقے سے نہ ہی کسی مومن اور مرد اور کسی عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو سپیریئر سمجھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کسی یہودی سے متعلق فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انجیل کا کوئی حوالہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا غصہ آیا کہ آپ کے چہرے پر سرخی کے آثار نظر آئے غصے کی وجہ سے۔ حالانکہ بات وہ غلط نہیں تھی، انجیل کا ریفرنس دینا وہ غلط نہیں تھا، وہ بات انجیل میں ٹھیک تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر شدید غصہ آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تمہارے پاس ہے قرآن، اس سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہچان گئے اور اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ معلوم ہوا کہ اس دین میں کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اس دین کو مکمل کیا گیا۔ اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غیروں کے طریقوں پر چلے، ان کی تہذیب کو اپنے گھروں میں گھسنے دے، ان کی تعلیم کے نام پر اپنی بچیوں کے حیا کے جنازے نکالے، ان کی تعلیم کے نام پر، ڈگریوں کے نام پر اپنے بچوں کو قرآن سے دور کر دے، قرآن کی تعلیمات سے دور کر دے۔ اس کا اختیار نہیں ہے۔ اپنی تہذیب، اپنی آئیڈینٹی، اپنے بنیادی عقائد، حیا اور پاک دامنی، شریعت اور زندگی گزارنے کے اصول جو ہیں بالکل مکمل طور پر زندگی کے اندر وہ لاگو ہوں گے، تبھی ایمان والا کہلائے گا۔ ایک حدیث ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشیں میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائیں۔ تو جب خواہشوں کے مطابق خواہشوں کے مطابق انسان زندگی نہیں گزار سکتا تو غیروں کے طریقوں کے مطابق کیسے گزارے گا؟ اور اس کی تفصیل اللہ نے بتا دی کہ وہ جن کے پیچھے پیچھے تم جاتے ہو عزت تلاش کرنے کے لیے، ان کا تمہارے تعلق سے کیا رویہ ہے۔ جب تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے، جب تمہارے قتل عام ہوتے ہیں، جب تمہارا خون بہتا ہے، ان کے کان پر تو جو بھی نہیں رینگتی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، خون بہتا ہے بہتا جائے، عورتیں بیوہ ہوتی جائیں، زلزلے آتے ہیں آتے جائیں، مصیبتیں آتی جائیں، بچے یتیم ہو رہے، کوئی پرواہ نہیں پڑتی۔ ادھر سے لگائی ادھر دونوں کو لڑایا اور مسلمانوں کو قتل کروایا اور دور سے بیٹھ کے تماشے دیکھ رہے۔ بہت دنیا ایسی جو مسلم ممالک کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ کبھی اندر سے اپنوں کو لڑا کے خون بہایا، کبھی غیروں کو لڑا کے خون بہایا، کبھی دوسرے ملکوں کو مسلط کر کے خون بہایا، اور کوئی پرواہ اس کی نہیں۔ اسی کو قرآن نے کہا، لا یعلونکم خبالا، تمہارے نقصان کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ عزوا علیکم الانامل، غصہ آتا ہے ان کو تم پر، تمہارے نام سے چڑھتے ہیں، تمہاری پہچان سے چڑھتے ہیں، تمہارے نبی کی سنتوں سے چڑھتے ہیں۔ ان کو تمہارے نبی کی ایک سنت دل میں کھٹکتی ہے، وہ زندگی میں اس کو جگہ نہیں دیتے، خود اپنی زندگی کے اندر کبھی نہیں لاتے۔ تم ہو کہ ان کی ایک چیز کو بالکل تیار بیٹھے ہو کہ بس وہ آئے ٹی وی کے راستے سے، موبائل کے راستے سے، اور ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو لیں۔ یہ مضمون ختم ہو گیا تھا، میں نے صرف دہرایا آگے سے مناسبت جوڑنے کے لیے۔ اس کے بعد مضمون شروع ہوتا ہے تھوڑا سا غزوہ بدر کا اور پھر غزوہ احد کا۔ زیادہ تر مضمون غزوہ احد کا ہے، ضمن بیچ میں غزوہ بدر ہے۔ اصل میں اس کے بعد جوڑنے کا کیا، اس کے بعد غزوہ بدر اور احد کو جوڑنے کا کیا وہ ہے، تعلق کیا ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ غیروں کے طریقوں پر چلتے ہیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جب تم کچھ بھی نہیں تھے تب بھی تمہاری اللہ نے مدد کی، تمہیں دنیا میں کسی اور کفر کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، باطل کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، باطل تم پر رحم کھائے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنی ایک پہچان رکھتے ہو، تمہاری اپنی ایک طاقت ہے، تم خود ایک طاقت ہو، اور اس کے بعد اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے۔
جب تم خود تقوی کی طاقت پر، ایمان کی طاقت پر کھڑے ہو تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. یاد کرو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے تمہاری کیسے بدر میں مدد کی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بڑے کمزور تھے، بے حیثیت تھے، دنیا چاہتی تھی کہ تمہیں پھونک سے اڑا دیں. ابو جہل کو کہا گیا، 2-3 لوگوں نے کہا، مطعم بن عدی اور کچھ اور بھی لوگ تھے، انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو وہ قافلے کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور وہ قافلہ بچ کے ہمارا نکل کے مکہ پہنچ گیا ہے، اب واپس چلتے، ان سے جنگ نہیں کرتے، ہمارے اپنے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں. تو جو کچھ سنجیدہ لوگ تھے مکہ کے، انہوں نے سمجھایا. تو ابو جہل نے کیا جواب دیا کہ نہیں، جب تک ہم کنجریاں نہیں نچوائیں گے، جب تک ہم گانے اور بجانے نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی فتح کا جشن نہیں منائیں گے، اس وقت تک میں میدان نہیں چھوڑوں گا. اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ 10ویں پارے میں انشاءاللہ آئے گا. تو فرمایا کہ دیکھو لقد نصرکم اللہ ببدر، تم سمجھتے ہو کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہیں اس کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اس کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تمہیں کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. کس کی سپورٹ کی ضرورت ہے؟ ایک اللہ کی. لقد نصرکم اللہ ببدر، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بدر کے موقع پر. وانتم اذلہ، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے. فاتقوا اللہ، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اللہ سے ڈرو. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. پھر وہ تھوڑا سا اس واقعے کا نقشہ بھی کھینچا کہ کیسے اللہ کی مدد آئی. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم ب3,000 من الملائکہ، کہ اللہ نے 3,000 فرشتوں کے ذریعے ایمان والوں کی مدد کی اور کہا بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم، اگر تم ڈٹے رہے، اللہ کے تقوی پر، دین پر قائم رہے اور اچانک تم پہ کفار نے حملہ کر دیا تو اللہ 500 فرشتے تمہیں بھیج دے گا. غزوہ بدر میں یہ بشارت تھی کہ پہلے 300، ضرورت پڑی تو 500 فرشتے اللہ تمہاری مدد کے لیے بھیجے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ فرشتے آئے تو اب انسانوں کو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر تو کوئی شہید ہی نہ ہوتا، پھر تو جو ہے جنگ کرنے کی ضرورت تھی. فرشتوں کا انسانوں کا کیا مقابلہ؟ تو سوال یہ ہے کہ پھر فرشتوں نے جنگ لڑی تو پھر اس میں مسلمانوں کا کیا جو ہے وہ ہے، مسلمانوں کا کیا بڑائی ہے، اور کیسے حق جو ہے باطل پر غالب آیا. فرمایا نہیں، یہ جو تعداد اللہ نے وعدہ کی تھی یہ دل کے اطمینان کے لیے تھی کہ فرشتے بھی تمہارے ساتھ ہیں، اس سے دل مضبوط ہو گئے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اللہ نے یہ فرشتے تمہاری خوشخبری کے لیے بھیجے. ولتطمئن قلوبکم بہ، اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے بھیجے. وما النصر الا من عند اللہ، اور اللہ کی مدد یوں ہی اللہ ہی کی طرف سے آیا کرتی ہے. یعنی کہ یہ ضابطہ بات صرف بدر کی نہیں ہے، بات صرف احد کی نہیں ہے، حنین کی نہیں ہے، بات غزوہ احزاب کی نہیں ہے. اس طریقے کے بدر ہزاروں ہوں گے، اس طریقے کے احد ہزاروں ہوں گے، اس طریقے کے احزاب ہزاروں ہوں گے. خود صحابہ کرام میں ایسی ایسی جنگیں بعد میں پیش آئی، باطل کے ساتھ ایسا مار کے آرائی ہوئی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان صحابہ نے وہ جگہ کیسے لڑی. مشہور جگہ، تاریخ کو بھلا دیا گیا. صحابہ جو ہمارے ہیرو تھے انہیں بھلا دیا گیا، تاریخ کے پنوں سے ہی نکال دیا گیا. جنگ قادسیہ کس مسلمان نوجوان کو یاد ہے؟ جنگ یرموک کس مسلمان نوجوان کو یاد ہے؟ جنگ موتا کس مسلمان نوجوان کو یاد ہے؟ جنگ جسر کس نوجوان کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے، کسی کو یاد نہیں ہے، نہ کوئی بتانا چاہتا ہے. کیوں بتائیں کہ وہ ایک تاریخ کا حصہ تھا، ایک کہانی تھی، وہ گزر گئی. ہاں کیا یاد ہے؟ سب کچھ یاد ہے. وہ جو یاد نہیں ہونا چاہیے تھا وہ یاد ہے، اور جو یاد ہونا چاہیے تھا وہ یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج ہم کسی کو نہیں اس کا قصوروار ٹھہراتے، بھئی ہم کیا کریں، ہماری کتابوں میں تو وہ آتا ہی نہیں. وہ کتابیں کس نے لائی؟ کیوں پڑھتے ہو وہ کتابیں؟ اگر پڑھتے ہو تو اس کے مقابلے میں اپنی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں اپنی نسل کو اسلامی تاریخ بتاتے؟ تاریخ دعوت و عظیمت مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبردست کتاب ہے. اگر ہمارا نوجوان پڑھے گا اسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلام کی روٹس کیا ہیں، ہماری بنیادیں کیا ہیں، ہمارے اکابرین نے اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے قربانیاں کیا دی ہیں. ایسے ایسے لوگ آئے، ایسے ایسے لوگ کہ انسان ان کو پڑے اور انسان دنگ رہتا ہے. چھوٹی چھوٹی عمروں میں اللہ نے ایسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، انہوں نے ایسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. انسان سمجھتا ہے کہ ہاں مومن نوجوان تو ایسا ہی ہوتا ہے. محمد بن قاسم 19 سال کا لڑکا ہے، 19 سال کا لڑکا، انتقال ہو جاتا ہے 19 سال میں. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایک ستارہ تھا جو ڈوب گیا. 19 سال میں راجہ داہر جیسے خطرناک جرنیل کو، خطرناک بادشاہ کو، جو ہندوستان کا بادشاہ تھا راجہ داہر، اس کو جو ہے شکست دیتا ہے رمضان کے مہینے میں آ کر، اور سندھ تک اسلام کا پرچم لہراتا ہے. کون کہتا ہے محمد، کون پہچانتا ہے محمد بن قاسم کو؟ طارق بن زیاد کو کون پہچانتا ہے؟ خالد بن ہشام کو کون پہچانتا ہے؟ یوسف بن تاشقین کو کون پہچانتا ہے؟ کوئی پڑھنا چاہتا ہے، نہ کوئی اپنے بچوں کو بتاتا ہے، اور نہ اسلامی تاریخ پڑھنے کی کسی کو ضرورت ہے. لے دے کہ وہ بیچارہ ایک گیا گزرا ہوا سبجیکٹ بچتا ہے اسلامک اسٹڈیز.
تو اس پر پی ایچ ڈی ہوتی ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ نہیں، اسلامک اسٹڈیز پڑھنے والے کو کچھ اردو کے فرائض نہیں آتے۔ اور یہ بات میں کھل کر کہہ رہا ہوں، بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر جہاں اسلامک اسٹڈیز سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پر اسلامک اسٹڈیز پڑھانے والے ایچ او ڈی مرتد ہیں۔ ہاں، آپ تحقیق کریں گے آپ کو معلوم ہوگا۔ میں بہت ساری باتیں نکل جاتی ہیں منہ سے، کہنا نہیں چاہتا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اسلامک اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں اور ذہن کیا ہے؟ مرتد ہے، اسلام کو نہیں تسلیم کرتا ہے، ملحد ہے، ایتھیسٹ ہے، اور وہ اسلامک اسٹڈیز کے ایچ او ڈیز ہے۔ وہ اسلامک اسٹڈیز جو ہے، اسلامک اسٹڈیز سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی بھی ہوں گی، ویسی بھی ہوں گی، لیکن اصل تو ہماری اسلامی تاریخ ہے، اصل تو ہمارا یہ قرآن ہے، یہ سورس ہے۔ جب اس سے قطع نظر ہوگی، اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کر کے کیا کرے گا نوجوان؟ ہاں، اسلامک اسٹڈیز کہاں سے نکلی؟ اسلامک اسٹڈیز کا سورس کیا ہے؟ حدیث، قرآن، حدیث اور قرآن کو جانتا نہیں، عربی زبان کو جانتا نہیں، اور اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہا ہے، اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی بھی ہو رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بنیادیں ہیں ہماری۔ بدر اور احد کا جو قصہ سنایا جاتا ہے نا آج سیرت میں بھی، ایسے سنایا جیسے کوئی کہانی ہو، وہ کہانی نہیں ہے، وہ زندگی کے وہ واقعات ہیں جو قیامت تک بار بار، ہزار بار پیش آئیں گے۔ احد 1000 بار پیش آئے گا، بدر 1000 بار پیش آئے گا، احزاب 1000 بار پیش آئے گا۔ ورنہ ایک کہانی اگر ہوتی تو اس قرآن میں کہانیاں نہیں بیان کی جاتی، قرآن میں کہانیاں نہیں ہوتی ہیں، قرآن میں وہ قصے ہوتے ہیں جو اس امت کو زندگی کے ہر موڑ پر فائدہ پہنچائیں گے، ہر موڑ پر ان کی رہنمائی کریں گے۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا، ہاں، اس کے بعد ایمان والوں کو اللہ کی مدد کیسے پہنچتی ہے اور کن صفات کی وجہ سے پہنچتی ہے؟ ایسے نہیں بھائی اللہ تو ہماری مدد فرما، مدد فرما، ہزاروں سال ہو جاتے ہیں دعائیں کرتے ہوئے، قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا پہلے ویسے مومن تو بنو بدر والے، پہلے ویسے مومن تو بنو حنین والے اور احزاب والے، مومن تو بنو احد والے، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ تو وہ مومن کیسے تھے جن کے پاس اللہ کی مدد آئی تھی، اور وہ مومن کیسے ہوں گے جن کے پاس اللہ کی مدد آئے گی؟ فرمایا سب سے پہلے تو سارے مل کر گناہوں کی توبہ کرو، اپنے رب کو راضی کرو، اطیعوا اللہ والرسول۔ تم سمجھ رہے ہو کہ تم پر آج رحم نہیں کیا جا رہا ہے، ساری دنیا تمہیں ایک پیالے کی طرح کھا جانا چاہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا، اس کے اوپر سارے کے سارے دشمن ایسے پڑیں گے کل اکلتی علی القصعہ، جیسے بھوکے ایک پیالے کے اوپر پڑ گئے۔ حدیث میں موجود کہ ساری دنیا کا کفر ملت اسلامیہ پر اس طریقے سے حملہ کرے گا جیسے کہ بہت سارے بھوکے کسی ایک پیالے پر ٹوٹ پڑے، بالکل وہی حالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے اور اللہ تم پر رحم کرے، تمہاری مدد کرے، تو اس کے لیے شرط ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، پھر شاید تم پر رحم ہو جائے۔ معلوم ہوا جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی تو اللہ کی طرف سے رحم کے فیصلے بھی، اللہ ہم سب کے ساتھ رحم کے فیصلے کروائے۔ رحم کیسے ہوگا؟ فرمایا گناہگاری کو چھوڑو، گناہوں والی زندگی سے توبہ کرو، نیکی کی زندگی کی طرف آؤ۔ نوجوان اپنی جوانیوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی پاک دامنیوں کی حفاظت کریں، پھر اللہ سے مدد مانگ کے دیکھیں کہ آتی ہے کہ نہیں۔ وسارعوا، دوڑو، آہستہ نہیں چلو، وقت تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے، زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، کفر کا عرصہ حیات تیزی کے ساتھ تنگ ہو رہا ہے، ملت اسلامیہ تیزی کے ساتھ شکنجوں میں جا رہی ہے، تو پھر کیا کرے مسلمان؟ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سب سے پہلے تو اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑے، معافی مانگے اپنے رب سے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، توبہ کرے، اپنے بچوں کو توبہ کرائے، خود توبہ کرے، ایمان والی زندگی گزارنا شروع کرے۔ اس کے بعد فرمایا کچھ یہ صفتیں ہیں، یہ صفتیں ایمان والے اپنے اندر لائیں۔ کیا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ ایمان والے وہ ہیں جو مصیبتوں میں بھی، آسانیوں میں بھی، خوشیوں میں بھی، تکلیفوں میں بھی اپنا مال سمیٹ کے نہیں رکھتے بلکہ ضرورت مندوں تک اپنا مال پہنچاتے ہیں۔ اصل میں خرچ کرنے سے مراد میں نے پہلے بتایا تھا کہ دل میں مال کی محبت نہیں آنے دیتے، اس لیے کہ جس دل میں مال کی محبت آتی ہے وہاں گناہ کی لذت خود بخود کھینچی چلی جاتی ہے۔ جہاں دل میں مال کی محبت آتی ہے وہاں خود بخود آخرت سے انسان بے فکرہ ہو جاتا ہے، موت سے بے فکرہ ہو جاتا ہے۔ دوسری صفت والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، یہ چھوٹی صفت نہیں ہے، غصے کو پی جانے والے۔ ایسے تو حضور نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، انسان وہ پہلوان نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، ولا لیس الشدید انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ لیکن یہاں اصل مقصود اس آیت کا یہ ہے
کہ جو ایک دوسرے کی کدورتیں اور غصہ انسان مومنوں پر کرتا ہے وہ نفرتیں جو پھیلاتا ہے وہ نفرتیں نہ پھیلائے، ایک دل، ایک مختلف جان اور ایک جسم پوری امت بن جائے۔ والکاظمین الغیظ، اور اگر غصے کی باتیں ہیں انسان معاف کر دے اور غصے کو پی جائے۔ والعافین عن الناس، مومن تو وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، بھائیوں کو معاف کر دیتے ہیں، بڑے بڑے حقوق معاف کر دیتے ہیں، ان کی زیادتیاں معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، ایسے نیکی کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور صفتیں ہیں کچھ، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، بھائی کیسے نیک بن جائیں، فرشتوں کی طرح نیک بن جائیں کہ کوئی گناہ ہی نہ ہو؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا، ایسا تو کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں، گناہگار نوجوان بھی اللہ کی مدد مانگ سکتا ہے بشرطے کہ وہ اس طریقے سے توبہ کرے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، مومن وہ ہیں جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی فحش بات ہو جاتی ہے، کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر وہ زیادتی کرتے ہیں، ذکروا اللہ، انہیں خدا یاد آ جاتا ہے، گناہ کرتے ہی خدا یاد آ جاتا ہے کہ میرا رب ہے، وہ مجھ سے پکڑ کرے گا، میرے گناہوں کے بارے میں مجھ سے پوچھ تاچھ کرے گا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہاں رک کر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اگر رب سے معافی نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ اگر رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی نہیں کراؤ گے تو کب کراؤ گے؟ خدا سے معافی نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ بتاؤ۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا اور ہے کون؟ کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات، توبہ صرف رمضان کی نہیں، ہاں زندگی صرف رمضان کی نہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو وہ گناہ کر رہے ہیں اس پر انسسٹ نہیں کرتے ہیں، جمے نہیں رہتے ہیں، بلکہ ان سے چھوڑ دیتے ہیں، کنارہ کشی بھی۔ ایک ہوتی ہے توبہ وقتی طور پر، ایک ہوتی ہے وہ توبہ کہ انسان دوبارہ پھر لوٹ کے واپس وہ کام نہ کرے۔ ولم، اگر رمضان میں کسی گناہ سے توبہ ہوئی تو رمضان کے بعد جب ماحول بدلے گا، فضا بدلے گی، انسان اپنی اس توبہ پر قائم رہے۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور ہمارے بندے وہ ہیں جو اپنے کرتوتوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم، یہ لوگ ہیں جن کا بدلہ مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، وجنات تجری، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی تک جو باتیں سمجھ میں آئی، ھذا بیان، یہ واضح کر دیا ہے ہم نے، للناس، لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ان کو دے دی ہے، رہنمائی بھی کر دی ہے، وموعظۃ، اور نصیحت بھی سمجھا بھی دیا ہے، للمتقین، ایمان والوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ معلوم ہوا کہ جو یہ صفتیں اختیار کرے گا، کیا کیا یہ صفتیں آئی؟ گناہوں کی معافی مانگنا، مال کو اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غصے کو پی جانا، لوگوں کو معاف کرنا، اور ایسی توبہ کرنا جو واپس گناہوں کی طرف نہ جانے دے۔ مختلف صفتیں مختلف جگہوں پر آئی ہیں، لیکن یہاں پر یہ 4-5 صفتیں آئی ہیں۔ فرمایا جو انسان ان صفتوں پر کھڑا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ دنیا کی کفر کی طاقتوں سے کبھی گھبرائے گا نہیں، اس کو موت کبھی موت سے وہ کبھی خوف نہیں کھائے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، آج کیا ہے، انسان کو غم ہے نا کہ ہم گئے گزرے، گھسے پٹے، بس سر آگے رکھ دو جی، قتل کرتے جاؤ، نہیں۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا، ہلکے مت پڑو، تم کمزور نہیں ہو سکتے، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ ہی تم غم کرو، لا تہینوا، نہ تو کمزور پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، نہ غم کرو، أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی آیت ہے، یہ اللہ کی کتاب کی آیت کا ٹکڑا ہے۔ انتم الاعلون، تم سب سے اونچے ہو، انتم الاعلون، تم سب سے اونچے ہو۔ یہ اس کو گرامر میں کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے کمپیریٹو ڈگری، ایک ہوتی ہے سپرلیٹو ڈگری۔ ہاں، یہ وہ والا سینٹینس ہے عربی کا، انتم الاعلون، تم سب سے اونچے ہو، سارے میرے بنائے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو پیک پہ سمجھتا ہے تم اس سے بھی اوپر ہو۔ وانتم الاعلون، اے میرے نبی کی امت، انتم الاعلون، تم سب سے اوپر ہو، لیکن ایک شرط ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن کے دکھاؤ تو پھر تم سب سے اونچے ہو، اور اگر مومن بن کے نہ دکھاؤ پھر کہاں پڑو گے؟ کچھ پتہ ہے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس، اللہ اگر ہم سب سے اوپر ہے تو یہ حالات کیسے ہیں؟ پھر کسے پٹے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا نہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ کچھ دن ہوتے ہیں ہم اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں، کبھی یہ نیچے، کبھی وہ اوپر، کبھی وہ اوپر، کبھی یہ نیچے۔ تلک الایام، ہم ان کو بھی موقع دیتے ہیں، ہم ان کو بھی موقع دیتے ہیں، ہم ان کو بھی ہر ایک کو موقع دیتے ہیں انصاف قائم کرنے کا۔
تلک الایام، یہ کچھ دن ہیں، نداولھا، جس کو ہم اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ولیعلم اللہ الذین آمنوا، اور تاکہ اللہ پہچانے بھی تو صحیح کہ مومن کون ہے۔ یہ اللہ حالات کیوں لاتا ہے؟ تاکہ اللہ چیک کرے کہ مومن کون ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تم میں سے شہداء بنائے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند، دیکھو یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اس کا کیا مطلب ہوا یہاں پر؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو ظلم جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر آپ کو باطل سپیریئر نظر آ رہا ہے، تو یاد رکھو اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، مطلب زیادہ دیر اس کو اوپر نہیں رہنے دے گا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت مل جائے گی تمہیں۔ ام حسبتم، کیا سمجھتے ہو؟ ان تدخلوا الجنة، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تک اللہ کو نہیں پتا، اللہ کے سامنے تم نے اپنا جذبات، اپنی قربانیاں وہ پیش نہیں کی۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ کے سامنے تم نے بھی اپنا صبر پیش نہیں کیا، اللہ تمہارے صبر کا بھی امتحان لے گا، اللہ تمہاری قربانیوں کو بھی امتحان لے گا، اس کے بعد اللہ فیصلہ کرے گا کہ تمہیں بلند کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ وما محمد الا رسول، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیڈر، تمہارے قائد، تمہارے رہبر اور تمہارے آقا، تمہارے مولا، وہ ایک رسول تھے۔ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی آواز، ان کی پکار ختم ہو گئی۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ افئن ماتا، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے، انتقال کر گئے، او قتلا، یا نعوذ باللہ اگر شہید بھی کر دیے جاتے، تو پھر کیا انقلبتم علی اعقابکم، تم ان حالات کی وجہ سے واپس پلٹ جاؤ گے کفر پر، واپس پلٹ جاؤ گے بے دینی پر؟ مومن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آیت بہت پہلے نازل ہوئی، اسی موقع پر نازل ہوئی تھی، غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ غزوہ احد میں جب خبر مشہور ہو گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے، سارے صحابہ نے جو ہے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور بالکل ایسے عالم میں ہو گئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں۔ بہت سارے صحابہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے انصار میں سے، انہوں نے کہا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، پھر تم جی کر کیا کرو گے؟ اسی مشن پر اپنی جان دے دو جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان دی ہے۔ تو اسی وقت یہ آیت اتری تھی کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جائیں یا نعوذ باللہ اگر شہید کر دیے جائیں، تو کیا تم اس کا کام، ان کا مشن چھوڑ دو گے؟ انقلبتم علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ پڑو گے؟ اور اگر کسی نے ایسا کیا، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ غزوہ احد سے متعلق آیتیں تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، واپس پلٹا وہی مضمون پیچھے سے کہ دوستیاں ان سے مت لگاؤ، اگر تم فالو کرو گے، پیچھے چلو گے کافروں کے، تو نقصان کیا دیں گے وہ تمہیں؟ فائدہ تو کچھ دیں گے نہیں، نقصان دیں گے۔ کیا؟ یردوکم علی اعقابکم، تمہیں تمہارے پاؤں، الٹے پاؤں پیچھے واپس لے آئیں گے۔ یردوکم علی اعقابکم، تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پیچھے لے آئیں گے۔ اور کتنا پیچھے لے کے چلے گئے ہمیں؟ اللہ اکبر۔ کسی کو پوچھا تھا بھائی امت کو ترقی کرنے کے لیے کتنی آگے جانے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آگے جانے کی نہیں، 1450 سال پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا اگر تم کفر کے ساتھ رہو گے، کفر کو فالو کرو گے، کفر کے طریقوں پر چلو گے، یردوکم علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل تمہیں واپس پیچھے پلٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور تم واپس پلٹو گے اپنا نقصان کر کے۔ ایسا نہ کرو، ان کے پیچھے مت جاؤ۔ بل اللہ مولاکم، اللہ ہی تمہارا مولا ہے، اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ کیسے مدد کرے گا اللہ کیسے مدد کرے گا؟ حالات کیسے تبدیل ہوں گے؟ رات دن اور دن رات کیسے ہو جائے گی؟ سورج ڈوبتا ہوا چڑھے گا کیسے؟ اور بالکل چڑھے گا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا، دیکھیے جب بھی آپ قرآن پاک کی کوئی آیت سنیں یا پڑھیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ پچھلی کہانیاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آیتیں کسی خاص موقع پر نازل ہوئی، لیکن خاص موقع کے لیے ہی نہیں ہے، یہ آیتیں اس دنیا کے آنے والے ہر انسان کے لیے ہیں۔ بس ایک دو آیتیں پوری کرتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بہت اہم آیت ہے، اس کو سنیے۔ آج امت کے دل و دماغ کے اندر بزدلی کو پیدا کیا گیا، ٹھیک؟ امت کے دل و دماغ کے اندر یہ ڈالا گیا کہ بس آپ تو کچھ بھی نہیں ہو، آپ تو ایسی کمیونٹی ہو جس کا نہ کوئی، میں نے پرسوں عرض کیا تھا کہ اگر کسی کو بھیک بھی مانگنی ہوتی ہے وہ مسلمان کی پہلے ٹوپی پہنتا ہے
کہ اگر بھکاری بننا ہے تو پہلے مسلمان بننا ہے. یہ کنسپٹ اس امت کے بارے میں دیا گیا. تو فرمایا گھبرانے کی بات نہیں. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، سنلقی ان قریب ہم ڈالیں گے کافروں کے دلوں میں الرعب، رعب. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ رات دن کیسے ہوگا، دن رات کیسی ہوگی، اور جو تمہاری ہوا اکھڑ گئی ہے اور جو تمہاری حیثیت ختم ہو گئی ہے اللہ اس کو کیسے واپس لائے گا؟ فرمایا کفر کے دل میں تمہارا روب ڈالیں گے. اور یہ روب ختم کیسے ہوتا ہے؟ جب امت دین سے دور ہوتی ہے. جب امت واپس دین پر آئے گی اللہ کفر کے دل میں اس امت کا روب پیدا کر دے گا، ڈر پیدا کر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک خاصیت بتائی. فرمایا نصرت بالرعب، میرے رب نے میری مدد کی ڈر کے ذریعے، کہ میں ادھر ہوتا ہوں کئی ہزار میل پر میرا دشمن مجھ سے کامتا ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم کفر کے دل میں تمہاری طرف سے ایک روب ڈال دیں گے. اور وہ روب کس وجہ سے ہوگا؟ بما اشرکوا، ان کے شرک کی وجہ سے. ان کو کسی چیز پر بھروسہ نہیں اور ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ ہے. ومأواہم النار، اور ایمان والوں کا ٹھکانہ اور ان کا کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس مثوى الظالمین، اور وہ ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے. اس کے بعد غزوہ احد میں کچھ تبصرہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ذکر کریں گے. سبحان اللہ.